ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. ایک اور اہم بات یہ سمجھ لے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث اور سنت دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے. قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یہ حدیث ہے. قول رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر ارشاد، ہر فرمان حدیث ہے. فعل رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر کام وہ حدیث ہے. اور تقریر رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، صحابہ نے کوئی کام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا، آپ نے اس کی اجازت دی، اس عمل کو آپ نے صحیح قرار دیا، یہ ہے تقریر رسول. یہ تینوں حدیث ہے. احناف کے نزدیک قول صحابی، فعل صحابی، تقریر صحابی یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، سارے کے سارے صحابہ قوی ہے. لہذا ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر، یعنی صحابی کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور صحابی نے اس سے نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، اس کو ہاں کر دیا، صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف، آپ کی منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے صحابہ کو محفوظ رکھا. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور صحابہ محفوظ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی کروائی بھی شریعت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کی موت سے پہلے ان سے وہ گناہ معاف کروا دیا. اس گناہ سے پاک اور صاف اپنے پاس اللہ رب العزت نے انہیں بلایا. اسے کہتے ہیں محفوظ. تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. لہذا یہ حدیث ہوئی. لیکن سنت کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول، وہ عمل جس پر آپ نے اپنے آخری زمانے میں امت کو چھوڑا تھا. اپنے آخری زمانے میں جس عمل پر امت کو آپ چھوڑ کر گئے، وہ اسلام کی عملی زندگی، وہ عملی نمونہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جسے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اعلان کر کے مکمل کر دیا گیا، طے کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی نیا حکم نہیں آیا، کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی. آپ کا وہ آخری عمل جس پر آپ نے امت کو چھوڑا، اسے کہتے ہیں سنت. سنت کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے طریقہ. میرا طریقہ، سنتی میرا طریقہ. طریقہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو اس کی پہچان ہوتی ہے، جو اس کا معمول ہوتا ہے، جو اس کی ہمیشہ کی زندگی کا طریقہ ہوتا ہے، اسے طریقہ کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں. جو کام کبھی کیا کبھی نہیں کیا اسے سنت نہیں کہتے ہیں، اسے طریقہ نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہے کہ حاجی صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مسجد کو اس راستے سے آتے ہیں، جبکہ حاجی صاحب کا گھر ادھر ہے، اور کسی نے ان کو دیکھا کہ حاجی صاحب ادھر سے آتے نظر آئے، تو ٹھیک ہے، وہ بازار گئے تھے اور بازار سے سامان خریدتے ہوئے نماز کا جب وقت ہوا تو ادھر سے آتے نظر آئے. اب اگر کسی نے دیکھ لیا کہ حاجی صاحب ادھر سے نماز کو آ رہے ہیں تو یہ ان کا طریقہ نہیں ہے،
نماز کو آنے کا ان کا راستہ ادھر کا ہے، وہ ایسے آتے ہیں۔ اگر ایک آدھ دفعہ اگر حاجی صاحب ادھر سے نماز کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کا راستہ نہیں ہوا، ان کا معمول، ان کا راستہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے آتے ہیں۔ اگر حاجی صاحب نے ایک آدھ دفعہ بال منڈوائے ہیں، سر کے بال صاف کر لیے ہیں، کسی وجہ سے کیے تھے، حجامہ کرنے کے لیے کر لیے تھے، یا عمرے کے لیے گئے تھے اس وجہ سے کیے تھے، یا ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبیب نے ان کے لیے طے کیا تھا کہ یہ آپ کے علاج کے لیے ضروری ہے، اس لیے ان کے بال منڈوائے ہیں، ورنہ معمول ان کا تو زلفوں کا ہے، بڑے بڑے بال رکھنے کا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ان کو جب سر کے بال منڈے دیکھے اور کہا کہ حاجی صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بال منڈائے رکھتے ہیں، تو یہ تو ان کا طریقہ نہیں ہوا، وہ تو ایک دفعہ کیا ہے، جس نے بھی دیکھا زندگی میں ایک دفعہ ان کو دیکھا ہے، یا دو دفعہ دیکھا ہے، یا سال میں کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بال منڈائے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ نہیں ہوا، یہ ان کی سنت نہیں ہوئی۔ سنت کہتے ہیں وہ معمول جو مستقل رہا ہے، ایک آدھ دفعہ جو کیا ہے یا اسے بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، اسے سنت نہیں کہتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ کا معمول رہا ہے اور پھر اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی دوسرے حکم نے آ کر اسے بدلا نہیں ہے، اس عمل کو کہتے ہیں سنت۔ اور ہر سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ ہر سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات صاف ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر اگر کوئی بات آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کا عمل ہے، آپ نے ایک مرتبہ کیا اور وہ صحابی نے اسے دیکھ لیا، انہوں نے بیان کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو وہ آقا کی سنت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو ایک ہی دفعہ آپ نے کیا ہے۔ بعض صحابہ کی روایتیں ایسی ہے کہ وہ صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت گزارا، ان دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھے اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک پھر کبھی نہیں آئے۔ اب ان دنوں میں جو انہوں نے اعمال دیکھے تھے، اس کے بعد تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ جو اعمال کے اندر تبدیلیاں آئی اور حکم بتدریج آئے ہیں، اسلام کے احکامات تورات کی طرح ایک ساتھ تختیاں نہیں آ گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے امت کو تربیت دیتے ہوئے ترغیب کے ساتھ میں عادت بناتے بناتے احکامات نازل کیے۔ پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کرے تو سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، کتنی رکعتیں ہوئی وہ رکعت بتلانے کی اجازت تھی، 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی۔ اس طرح سے نمازی جب نماز میں شامل ہوتا السلام علیکم کہتا، سلام کا سنتے ہی سلام کا جواب دیا جاتا۔ یہ سارے طریقے رائج تھے، نماز میں بہت ساری حرکتیں تھیں، لیکن اور اس زمانے میں الگ الگ وجوہات کے ساتھ منافقین بھی ہوتے تھے جو ظاہر میں تو اسلام والے تھے لیکن اندر سے اپنے اندر کفر رکھتے تھے، وہ بھی نماز میں شامل تھے۔ ان کی کچھ طریقے تھے، وہ بغل میں مورتیوں کو لے کر آتے تھے، جیسے ہی سجدے میں جاتے تو مورتی سامنے رکھ دیتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو واپس بغل میں رکھ لیتے۔ اس طرح بہت ساری حرکتوں کی اجازت تھی اور وہ اس اجازت کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اسلام نے ان کے اس چور کو پکڑنے کے لیے حکم دیا کہ بغل کھلی رہنی چاہیے، دبی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے بار بار بغل کھلتی رہے تاکہ اگر مردی کسی کے ہاں رکھی ہے تو وہ نیچے گر جائے اور پھر اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہم اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح بہت ساری حرکتیں نماز میں تھی۔ آہستہ 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 نماز میں سکون آ گیا، سلام کا جواب دینے کی اجازت ختم ہو گئی۔ ایک صحابی آئے، آ کر سلام کیا، پیارے آقا نے جواب نہیں دیا۔ ساری نماز بے چینی کے ساتھ گزری کہ اللہ کے نبی نے کیوں جواب نہیں دیا، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟
کہیں میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتر گئی. لیکن پھر یہ ہوا کہ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سلام کا جواب دینے کی، بات چیت کرنے کی ممانعت آ گئی ہے، نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہے، اب کسی صحابی نے اگر وہ تبدیلی نہیں دیکھی، بعد والا عمل نہیں دیکھا، انہوں جہاں گئے اپنی قوم میں، اپنی بستی میں، وہاں جا کر وہی پرانا عمل انہوں نے سنایا، تو وہ امام بخاری کو مل گیا، امام مسلم کو مل گیا، اور صحیح سند سے ملا، اور سارے راویوں میں ایک بھی جھوٹا نہیں تھا، ایک بھی بھولنے والا نہیں تھا، سب قوی تھے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ نے کیا تھا، آپ کی حدیث تھی اور صحیح سند سے آئی، تو امام بخاری نے اسے لے لیا، امام مسلم نے اسے لے لیا. لیکن وہ حدیث تو ہو سکتی ہے، سنت نہیں ہوگی. تو بخاری سے ثابت ہر حدیث سنت نہیں ہے، مسلم سے ثابت ہر صحیح حدیث تو ہوگی، سنت نہیں ہوگی. ہاں، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ کے آخری زمانے میں تھا. تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آخری زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے پاس رہے، اور وہ زمانے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بیان کیا، وہ سنت ہوگی. اب ہم کس حدیث سے جانیں کہ یہ سنت ہے اور سنت نہیں ہے؟ تو حدیث کی اتنی ڈیپ معلومات چاہیے کہ راوی نے جو حدیث بیان کی ہے یہ کس زمانے کی حدیث ہے، ابتدائے اسلام کی ہے، مکے کے زمانے کی ہے، یا مدینے کے دور کی ہے، اور نبوت کی نماز فرض ہوئی تو فرضیت کی ابتدائی زمانے کی ہے، یا پھر نبوت کے آخری دور کی ہے. اس طرح حدیث کی گہرائی کے ساتھ معلومات چاہیے، پھر جا کر ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ حدیث سے ہمیں سنت حکم مل رہا ہے. اور اگر اتنی گہرائی کے ساتھ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم حدیث کو پڑھ کر اس سے سنت عمل ثابت نہیں کر سکتے. اب علامہ گوگل پر ہم نے سرچ کیا اور ان سے اگر معلوم کرنے چلے کہ یہ عمل کیا ہے تو وہ تھوڑے ہی بتائیں گے کہ اس میں کتنا ڈیپ ہے اور کتنی گہرائی ہے، اور یہ حدیث کس زمانے کی ہے. اور چھوٹے مولوی صاحب ہیں ابھی علامہ واٹسپ صاحب، ان کا تو یہ حال ہے کہ بس روزانہ ان پر ہنگامہ ہوتا ہے، کس نے بھیجا ہے، کون پہلا ڈالنے والا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک خبر آتی ہے کہ یہ بچہ کھو گیا ہے، اور جس شخص کو مل جائے وہ اس کانٹیکٹ نمبر پر پتہ کرے، اس کانٹیکٹ نمبر پر اطلاع کرے. وہ بچہ نہیں ہے، وہ بچہ باپ بن گیا ہے، دادا بننے آیا ہے، لیکن اب بھی وہ خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ بچہ کھو گیا ہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے، یہ تو ان کی کیفیت ہے. اب اس پر کوئی حدیث ہمیں مل گئی اور ہم اسے سنت بنا دیتے، اس کی اشاعت کو فرض کر دیتے ہیں، لازمی اور ضروری کر دیتے ہیں، جیسے جبرائیل امین نے ابھی آ کر بتلایا ہے. اتنی تحقیق شدہ خبر ہم اسے سمجھتے ہیں، جبکہ کسی حدیث کو سنت کہنے کے لیے ان علماء سے تحقیق کرنی ضروری ہے جو علماء اس حدیث کے ماہر ہیں اور اس کی گہرائی کا علم رکھتے ہیں، اور کون سی حدیثیں کس زمانے کی ہے اس کا علم رکھتے ہیں. جو علماء اتنی تحقیق رکھتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یا پھر یہ صرف حدیث ہے جس سے مستحب کا عمل ثابت ہوتا ہے، جائز کا عمل ثابت ہوتا ہے. سنت ہر حدیث کو نہیں کہا جائے گا، اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے. اور پھر حدیث کا اور سنت کا کیا اہتمام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسے بھی سمجھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین میں جہاں جہاں ان کے عمل کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید آئی ہے، حکم آیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے. علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء کی سنتوں کو پکڑنا
جو راہ راست پر ہے، مہدیین جن کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے، ان خلفائے راشدین کی سنتوں کو تھام لینا۔ تو سنت کو ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو۔ وہ دو معاملے، وہ دو امر میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے تم تھامے رکھو، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ وہاں بھی سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لہذا سنت کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر زبان پر عام ایک لفظ ہوتا ہے کہ کون سی بات پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہو۔ قرآن و حدیث کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو حکم ہے کہ قرآن اور سنت کو تھامو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو تھامنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو تھامیں، اس لیے کہ حدیث میں حکم ہے کہ قرآن اور سنت کو تھامو، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لہذا اب بات صاف ہو جانی چاہیے، سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اسے گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ صرف بکلیٹ سے، کتابوں کے پڑھ لینے سے سنت کا علم نہیں آئے گا۔ کوئی بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، سیاہ ستہ اپنے گھر میں لے آئے، اس کا ترجمہ پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے سنت کا علم آ جائے۔ حدیث کا علم آ سکتا ہے اسے، سنت کا علم نہیں آئے گا۔ سنت کے علم کے لیے حدیث کی اس گہرائی کے ساتھ معلومات چاہیے جو علماء حق کے پاس ہے۔ لہذا علماء حق نے، جنہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور ان اساتذہ نے ان کے اساتذہ سے، اور انہوں نے ان کے اساتذہ سے، غرض یہ کہ ایک عالم اگر آپ کو بتائیں گا کہ یہ عمل سنت ہے تو وہ جس عمل کو سنت بتلا رہا ہے وہ اکیلے نہیں بتلا رہا ہے، اس کے اساتذہ سے اس نے سنا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ جاتا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلایا۔ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو وہی سنت بتلایا، اور پھر صحابہ کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو بتلایا، اور وہ سلسلہ یہاں تک چلا ہے۔ لہذا اس سلسلے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی کسی عمل کو سنت بتلا رہا ہے تو لے لیجیے، اور اس سے معلوم کر لیجیے کہ آپ بتلائیے آپ کا سلسلہ کہ آپ اس عمل کو سنت کہاں سے بتلا رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو بتلاؤں کہ فلاں عمل سنت ہے تو کوئی 31 واسطے سے، کوئی 32 واسطے سے، کوئی 29 واسطوں سے، کوئی 28 واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یہ عمل پیارے آقا نے سنت بتلایا ہے۔ لیکن بہت سارے بیچارے جو حدیث اور سنت کے تذکرے کرتے مارکیٹ میں جمع ہیں، پھر رہے ہیں، ان کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے۔ آپ کو کس نے بتلایا؟ ہمیں فلاں ڈاکٹر صاحب نے بتلایا، اور ڈاکٹر صاحب کو کس نے بتلایا؟ ان کو فلاں وکیل صاحب نے بتلایا، اور وکیل صاحب کو کس نے بتلایا؟ انہیں فلاں انجینئر صاحب نے بتلایا، اور انہیں کس نے بتلایا؟ انہیں اس ویب سائٹ نے بتلایا، اور ویب سائٹ کو کس نے بتلایا؟ تو ویب سائٹ کو کسی ڈیوڈ نے بتلایا ہے، کسی جیمس نے بتلایا ہے، کسی مائیکل نے بتلایا ہے، اور پھر وہ مائیکل کو کس نے بتلایا؟ مائیکل کو کسی جیوس نے بتلایا ہے، اور اسے کس نے بتلایا؟ تو سلسلہ بہت جلدی دجال تک اور اس کے نمائندوں تک اور شیطان تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تو 29، 30، 32 واسطے لگ رہے ہیں، اور شیطان تک پہنچنے کے لیے 7-8 واسطوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جس گہرائی کے ساتھ سنتوں کی حفاظت کی گئی ہے، سنتوں کی حفاظت جس اہتمام کے ساتھ کی گئی ہے کہ جس شخص نے حدیث کو بیان کیا اس شخص کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اسماء الرجال کا ایک فن ہے، اسماء الرجال، جس میں
ان رجال، ان اللہ کے بندوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچاتے پہنچاتے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ان سب کے نام لکھے ہوئے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، بچپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں گزرا، کس کس سے علم حاصل کیا، کہاں کہاں سفر کیا، اور ان کی عادتیں کیا تھیں، بڑھاپا جب ان پر طاری ہوا تو کس عمر میں ان پر بھول کی بیماری طاری ہو گئی تھی، اور کس عمر تک ان کا ذہن صحیح سلامت محفوظ طاقتور تھا، ایک ایک باریکی، ان کی عادت کیا تھی، اگر وہ اندھا تھا تو وہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ کانا تھا تو وہ لکھا ہوا ہے، کسی کی ناک موٹی تھی تو وہ لکھا ہوا ہے، باریک باریک باتیں ایک ایک چیز اہتمام کے ساتھ بیان کی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے شادی کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہے، کسی نے نہیں کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہے، وہ صاحب اولاد تھا یا نہیں تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کس کے اساتذہ کے اندر صحیح لوگ ہیں اور کون ہیں جو شیعوں سے بھی علم حاصل کرنے چلا گیا تھا، کون سا ایسا شخص ہے جس نے کسی شیعہ راوی سے حدیث بیان کر دی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، کون سا راوی ہے جس نے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے جنہوں نے یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا، پہلے عیسائی تھے پھر اسلام قبول کیا تھا، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ میں علماء کرام نے حدیث کا علم اور اسماء الرجال کا علم محفوظ کیا، اس مقصد کے ساتھ کہ اسلام ہی تو ایک وہ جامع مذہب ہے جس کا ہر عمل محفوظ ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے اسلام کے اندر، ہر چیز محفوظ ہے انتہائی پختگی کے ساتھ۔ مسلمان اسلام کے کسی حکم پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اس کے ابا ایسا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دادا ایسا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے خاندان کا یہ طریقہ ہے، مسلمان تو اسلام کے حکم پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سچے واسطوں سے وہ عمل پہنچا ہے، پوری تحقیق پوری گہرائی کے ساتھ۔ لہذا جب اتنی اہتمام، اتنی باریکی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب کروایا ہے۔ محدثین نے جب جرح کی ہے، کسی راوی کا آپریشن کیا ہے اور اس کے بارے میں ساری تفصیلات کھنگال ڈالی ہے، تو انہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی ابتدا میں مقدمہ مسلم جس کے اندر اصول لکھے ہیں کہ ہم کس کی حدیث لیتے ہیں کس کی نہیں لیتے ہیں، تو محدثین نے صوفیاء کرام سے حدیث نہیں لی، صوفیاء کرام سے حدیث نہیں لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صوفیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور باقی سب کو اپنے سے نیک سمجھتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شراب خانے سے آ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کسی کو بلانے گیا ہوگا، اس لیے کہ مومن کے متعلق بدگمانی حرام ہے، لہذا مومن سے متعلق بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بہکی بہکی بات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ شاید نیند کا اس پر غلبہ ہے، کیسے یہ گمان کر لے کہ وہ شراب پی کر آیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص سے جھوٹ سن لے تو یہ خوش فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اصل میں اس کو بدگمانی ہو گئی ہوں گی، اصل میں اس کی ذہن انتشار کا شکار ہو گیا ہوگا۔ غرض یہ کہ الگ الگ بہانوں سے اس شخص کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں، اس کو نیک ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام کا معمول ہوتا ہے۔ محدثین کا معمول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی سے حدیث سنتے ہیں تو اس کو منفی مثبت ہر طرح سے تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اتنا چیر پھاڑ کرتے ہیں، اتنا اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے سچا ہے، کسی جھوٹے سے اس نے حدیث لی ہے یا سچے سے لی ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ آپ ایک طویل سفر کر کے علم حدیث کے لیے ایک حدیث لینے کے لیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان فلاں صاحب کے پاس ہے معلوم پڑا تو وہاں گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا، دور سے دیکھا
کہ وہ صاحب اپنے گھوڑے کو اس طرح کر رہے ہیں، اپنے گھوڑے کے سامنے اس طرح کر رہے ہیں، اور گھوڑا تیزی سے آیا یہ سوچ کر کہ ان کے دامن میں کچھ میرے کھانے کے لیے ہے۔ جیسے ہی وہ آیا تو انہوں نے دامن چھوڑ دیا اور گھوڑے کو پکڑ لیا۔ گھوڑے کو قابو میں لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے وہ اس طرح کر رہے تھے، کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے، بس اس کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی میل کا سفر طے کر کے آئے، وہیں سے واپس پلٹ گئے، سنا بھی نہیں ان سے حدیث کہ جو شخص ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ رسول پاک کے فرمان میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے اس سے حدیث نہیں لی۔ اتنا اہتمام کس وجہ سے ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کا بیان ہمارے ذمے ہے، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفصیل یہ ہمارے ذمے، آپ کی زبان سے بھی ہم اس کو بیان کریں گے، آپ کے بعد آپ کے شاگردوں کی زبان سے بھی اسے بیان کریں گے، اور قیامت تک جو قرآن کو بیان کرے گا اس قرآن کی تبیین، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کا ہم انتظام کریں گے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم وہ سارے اہتمام کو تو اٹھا کر ایک طرف ڈال دیں اور بس جہاں کوئی ٹکڑا مل گیا حدیث کا اسے لے لیا اور کہنے لگے کہ یہ سنت ہے، تو یہ حق تلفی ہوگی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ظلم ہوگا، اور یہ ظلم بہت گہری سازش کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم صحیح سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اہل حق علماء کے پاس نہیں جا رہے ہیں، ان سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ امت کا حال یہ ہے کہ امت علماء سے کٹ گئی، یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، بغیر علماء کے بھی ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی کو، ان کے فرمان کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ یہ بڑی گہری سازش کے ساتھ آج ہمارے درمیان بہت سے لوگوں کے اندر یہی فکر رائج ہے، یہی فکر عام ہے۔ اس چیز کو صاف سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے کا جو پتہ بتلایا ہے، ہدایت کا جو پتہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ علماء سے علم حاصل کریں، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ مولویوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھیں، ہرگز نہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں مولویوں سے جوڑا جا رہا ہے، یہاں بیٹھ کر مولویوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ہدایت کا پتہ دے رہے ہیں کہ جاؤ ہدایت معلوم کرو، کہاں سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمیں ڈال دے۔ اللہ نے دعا سکھائی، اس کے بعد جواب دے دیا، کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان لوگوں سے ملیں گی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رجال اللہ کا پتہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کر علم حاصل کرو، انسانوں کا پتہ دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہماری عام زبان کی اصطلاح ہے قرآن و حدیث۔ بس اللہ رب العزت کی بھی یہی مرضی ہوتی تو کہہ دیتے اللہ صراط القرآن والحدیث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ایسا نہیں فرمایا اللہ نے۔ اللہ نے دفتین، ان دو پٹھوں کے درمیان جو کلام ہے اس سے رجوع کرنے کا، اسے پڑھ لو، بخاری شریف کو پڑھ لو، ترمذی شریف کو پڑھ لو، مسلم شریف کو پڑھ لو، یا پھر فلاں ویب سائٹ کو پڑھ لو، اس میں سرچ کر لو،
یہ حکم نہیں دیا ہے اللہ نے. اللہ کو تو سب پتہ تھا کہ یہ سب نکلنے والا ہے. اللہ رب العزت کو اشارہ دے دیتے جس سے اشارہ اسی طرف ہوتا اور اب سمجھ میں آتا لوگوں کے کہ دیکھو اللہ نے 1450 سال پہلے وہ کلام نازل کیا جس کی طرف آج کی ٹیکنالوجی میں بھی اشارہ ہے. ایسے بہت سارے اشارے ہیں ٹرینوں کے بارے میں اور ہوائی جہاز کے بارے میں، راکٹ کے بارے میں، سارے اشارے قرآن میں ہیں. تو اللہ کسی ویب سائٹ کا بھی اشارہ دے سکتے تھے، لیکن وہ ہدایت کے منبع نہیں ہیں، وہ ہدایت کے سرچشمے نہیں ہیں، وہ ہدایت کے مرکز نہیں ہیں. ہدایت ملے گی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. کون لوگ ہیں وہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ بھی قرآن ہی کی تفسیر ہے. اللہ کا انعام جن پر ہوا، جن سے ہدایت ملیں گی، وہ ہے انبیاء علیہ السلام. من النبیین، نبی کا راستہ ہمیں ہدایت دے گا. والصدیقین، نبی کون ہوتا ہے؟ وہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا منتخب چنندہ بندہ ہوتا ہے، جو براہ راست اللہ سے علم لیتا ہے، جس کے علم حاصل کرنے کا منبع و سرچشمہ خود اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ نبی ہوتا ہے. صدیق جو اللہ رب العزت کا منتخب بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے براہ راست علم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ نبی سے علم حاصل کرتا ہے. نبی سے علم حاصل کرتا ہے، جو فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو واجبات کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو مباح یعنی جو کام جائز ہے کرے تو ثواب بھی نہیں، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں، اسے مباح کہتے ہیں. مباح میں اگر شک ہو جائے کسی مکروہ ہونے کا، ناراضگی کا، تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ ہوتا ہے صدیق. حرام سے بھی بچتا ہے، ناجائز سے بھی بچتا ہے، مکروہ سے بھی بچتا ہے. وہ مکروہ جو حرام کے قریب لے کر چلے جائے اس سے بھی بچتا ہے. وہ مکروہ جو حرام کے قریب تو نہ لے کے جائے، لیکن اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. اس عمل میں کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے جو رسول پاک کو پسند نہ ہو، اس سے بھی بچتا ہے. وہ شخص ہوتا ہے صدیق جو نبوت سے علم حاصل کرتا ہے. اور صدیقین میں سب سے اونچے مقام کے لوگ حضرات صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. باقی سارے صحابہ صدیق تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. اللہ سے تو نہیں علم حاصل کیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ صرف نبیوں کا مقام ہے، لیکن نبی سے علم حاصل کیا. اور پھر صحابہ کے بعد تابعین میں، تابع تابعین میں، بزرگان دین اولیاء اللہ میں، موجودہ زمانے کے، ماضی بعید ماضی قریب کے علماء کرام، وہ لوگ جو نبوت کا علم حاصل کرتے ہیں اور فرض پر بھی عمل کرتے ہیں، سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، واجب پر بھی عمل کرتے ہیں، مستحب کو بھی مانتے ہیں، نفل پر بھی عمل کرتے ہیں، اور مباح پر چلتے ہیں، لیکن اگر شک ہو جائے تو جائز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر اس میں شک واقع ہو جائے. اسی طرح حرام سے بھی بچتے ہیں، ناجائز سے بھی بچتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں. وہ ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین، جنہیں صدیق کہتے ہیں. ان سے ملیں گی ہدایت. دوسرے شہداء، شہیدوں سے ملیں گی ہدایت کا راستہ. وہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اور اتنا اپنے آپ کو لگایا کہ اپنی جان لگا دی، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ شہید. اور صالحین، آخری ہے صالحین، وہ اللہ کے نیک بندے جو فرائض پر کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مستحبات کی پابندی کرتے ہیں، نوافل پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ناجائز سے بچتے ہیں، مکروہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. صدیق کے درجے کے نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں. حرام کام نہیں کرتے ہیں، ناجائز کام نہیں کرتے ہیں، لیکن مکروہات، اگر وہ کام جو مکروہ ہے، جیسے نماز کے لیے آ رہے ہیں تو پیاز کھا کر مت آؤ،
پیاز کی بو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے، لہسن کی بو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے، لہذا صدیق تو وہ ہوتا ہے جو پیاز لہسن سے بھی بچتا ہے، کچے پیاز اور لہسن سے اس سے بھی بچتا ہے کہ نہیں فرشتے تو میرے ساتھ بھی ہیں ابھی موجود، اگر میں گھر میں ہوں تو گھر میں بھی فرشتے میرے ساتھ ہیں، میرے پیاز کے بو سے فرشتے میرے سے دور جا رہے ہیں، لہذا وہ اس سے بھی بچتا ہے۔ لیکن صالحین وہ ہے جو مسجد کو آنے سے پہلے اہتمام سے اپنا منہ صاف کر لیتے ہیں، ان نزاکتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، وہ ہوتے ہیں صالحین۔ اب ان سے ہمیں ہدایت ملے گی، ان سے ہمیں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ قرآن کریم نے کہا، اب ہم کہیں گے کہ یہ زمانہ خیرۃ الرجال کا زمانہ، جس کے اندر ایک اللہ والا گیا تو بس اب اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا عالم گیا تو اس کا کام سنبھالنے والا اب کوئی نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے کا دور، اب کہاں ہے وہ لوگ جن سے حاصل کرے، اب تو سارے ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ اب تو علماء بھی ایسے ہو گئے ہیں اور یوں۔ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے، قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن پر عمل قیامت تک کے لیے کرنا ہے۔ یہ حکم اگر اللہ اس میں دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک سچے رہیں گے، جس وقت سچے ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائیں گی، وہ صادقین جن سے ہدایت ملنی ہے وہ قیامت تک رہیں گے۔ اب ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم ڈاکٹر صاحب تو بڑے اہتمام سے تلاش کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بازو والے ڈاکٹر صاحب سے، جن کو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں، جن کی ڈگری کا اتا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے دلی سے ڈگری حاصل کر لی ہے 10-15 ہزار روپے دے کر، دلی کی یونیورسٹیاں ڈھیر ساری پڑھی ہے وہاں پر، ایسے ڈاکٹر کے پاس ہم بتلاتے ہیں پیٹ کا مسئلہ، بولتے ہیں بھائی اوپر کے زخم پر تو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، انٹرنل جو معاملہ ہے اس میں تو بڑا اہتمام ہونا چاہیے، بڑی باریکی ہونی چاہیے، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جو جس مرض کا ماہر ہے اس کا پتہ لیتے ہیں اور وہاں جا کر بتلاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کسی فن کی تعلیم دینی ہے تو اس فن کے ماہر کے پاس جا کر علم حاصل کیا جاتا ہے، تعلیم لی جاتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان معلوم کرنا ہے، ان کی مرضی معلوم کرنی ہے تو مولوی صاحب سے۔ کون سے مولوی صاحب؟ وہ جن کو داڑھی ہے۔ ہمارے پاس کرانے والے کو بھی مولانا بولتے ہیں، بس داڑھی آ گئی تو وہ مولانا ہے۔ او مولانا ہے نا، تم ایسا کرتے کیا؟ جھوٹ بول رہے ہو کیا؟ مولانا ہے نا، تو کون مولانا ہے؟ مولانا وہ نہیں ہوتا، عالم وہ نہیں ہوتا جسے جاہل عالم کہے، عالم وہ ہوتا ہے جسے علماء کی جماعت عالم کہے، جیسے ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جسے ڈاکٹروں کی جماعت ڈاکٹر کہے، ٹیچر وہ ہوتا ہے جسے ٹیچرز کا انسٹیٹیوٹ ٹیچر کہے، انجینئر وہ ہوتا ہے جسے انجینئرنگ کالج والے انجینئر کہے۔ تو مولانا وہ تھوڑی ہوتا ہے جسے کوئی بھی چلتا پھرتا مولانا کہے، عالم وہ ہوتا ہے جسے علماء کی جماعت عالم کہے، اور اہل حق عالم وہ ہوتا ہے جسے اہل حق علماء کی جماعت اہل حق عالم کہے۔ لہذا علماء حق سے رجوع ہونا، ان کو تلاش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جائیں جو نیم حکیم ہیں تو صرف جان کا خطرہ ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان ہوگا، لیکن اگر نیم ملا کے پاس چلے گئے تو وہ تو ایمان غارت کر دے گا، وہ تو خطرہ ایمان ہو جائے گا۔ لہذا ایمان کے سلسلے میں اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور زیادہ جستجو کی ضرورت ہے، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فکر مند ہو، اپنے ہر کام کے لیے اہل حق علماء کی تلاش کریں، ان کے پاس جائیں، کوشش کریں، محنت کریں،
اور پھر ان سے معلوم کریں. کوئی بھی میسج آ گیا تو بس اس کو پڑھ کر اسے فرض واجب اور سنت نہ بنا دے, اسے آگے نہ بڑھا دے, بلکہ اس کی اہل حق علماء کے پاس, محققین کے پاس جا کر تحقیق کریں. فویل للمصلین, اگر ہم یہ سب اہتمام نہیں کر رہے ہیں اور بس جو بتلا دیا ویسے نماز پڑھے جا رہے ہیں, ایسے نماز سے بے خبر نہیں رہنا ہے. نماز سے بے خبر شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے خرابی ہو, اس کے لیے تباہی ہو, اس کے لیے بربادی ہو. اسی طرح دینی, علمی, اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے, یہ ساز تم